السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 پر بات کی جائے گی۔ اس آیت کا کیا گیا تمام مترجمین سمیت قرآنسٹوں کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا اور لیکچرز بھی جو انہوں نے کیے وہ میں نے سنے، لیکن جو سوال اس ترجمہ کو پڑھ کر میرے ذہن میں آیا اس کا جواب نہ تو کسی مترجمین اور نہ ہی کسی قرآنسٹ لیکچرار اور نہ ہی ان کے فالورز کے پاس سے مجھے مل پایا۔ آیت کا متن اور مروجہ ترجمہ ہی یہ سمجھے کہ وہ میں نے لگا دیا، کیونکہ یہ تراجم جو کیے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، ان سب کے وہ میں نے لگایا ہے، لیکن یہ ایک نمازی قرآنسٹ کا کیا گیا ہے، وہ لگا رہا ہوں۔ غور کریں آیت کا یہ والا حصہ کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اس کا ترجمہ نمازی قرآنسٹ نے کیا ہے کہ لوگوں کے لیے زینت دی گئی خواہشات کی محبت عورتوں سے اور بیٹوں سے، عورتوں سے اور بیٹوں سے خواہشات کی محبت دی گئی ہے، اور اگر بیٹی سے خواہشات کی محبت ہو تو اس کا کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ اس سے تو ثابت ہی نہیں ہے، مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ کیا، وہ آگے چل کر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نیچے آپ دیکھیں کہ اس نے نکات میں لکھا ہے کہ مرد و عورت سے، دونوں سے عورتیں خوشنما ہوتی ہیں، یعنی جسمانی و نفسیاتی طور پر عورت خوشنما ہوتی ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے کیا مرد خوشنما نہیں ہوتا نفسیاتی و جسمانی طور پہ؟ بہت سی عورتیں مرد کو خوشنما سمجھتے ہیں تو اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوتی۔ دوستو مزید دیکھیں، اگر اس ترجمہ و نکات جو اس نے لکھے ہیں اس کے مطابق لوگوں میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئے، اب النساء والبنین میں ان کے نظریہ و مروجہ نظریہ کے مطابق بیٹے اور عورتیں دونوں آ گئے، اور الناسی والے مرد اور عورتیں، النساء اور والبنین یعنی عورتوں سے اور بیٹوں سے خواہشات کی محبت خوبصورت کریں گے، اور خواہشات میں سیکس اور چما چاٹی اور لونڈے بازی بھی ہو سکتا ہے، ساری چیز آتی ہے نا، نفسیاتی خواہشات میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی اس نمازی قرآنسٹ نے بیٹے جو کہ مرد ہوتے ہیں ان سے دوسرے مرد کو سیکس کرنے یا نفسیاتی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور للناسی میں موجود عورتوں کو النساء میں موجود عورتوں سے سیکس کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے، لہذا اس کو بھی اور اس کے سننے والوں کو اور اس کو فالو کرنے والوں کو میری طرف سے دلی مبارکباد ہو، قبول ہو جی۔ ہم تو لیسبین کو برا سمجھتے تھے، لیکن اس نمازی قرآنسٹ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ان کا بھی اور سب کا، یعنی کہ اب تن کے رکھو، تن کے یہ کام کرو۔ مزید اس کا ترجمہ دیکھیں تو لوگوں کے لیے زینت دی گئی خواہشات کی محبت عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے اور مویشی اور کھیتوں سے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگر اس ترجمہ کو اوورآل پڑھ کر تجزیہ کیا جائے تو اس نمازی قرآنسٹ نے عورتوں سے عورت اور مرد سے مرد کے نفسیاتی اور جسمانی خواہش، چاہے وہ سیکس ہو، چاہے وہ چما چاٹی ہو، چاہے وہ لونڈے بازی ہو، اس کو اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ قرار دے دیے، بہترین ٹھکانہ قرار دے دیا ہے۔ لہذا اب کوئی روک ٹوک نہیں، جم کر مرد سے لونڈے بازی کرے اور عورت سے عورت سیکس کرے، کیونکہ جسمانی سیکس خوشنما ہو گیا ان کے لیے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تن کے رکھو جی، تن کے، یعنی رگڑا دیتے جاؤ اس کام کے لیے۔
یعنی دبا کر کرو یہ کام، کیونکہ اس کے لکھے ہوئے ترجمہ کے مطابق اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ یہی ہے، چاہے وہ مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے، بہترین ہے، بہترین ہے۔ اب نساء میں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، نساء میں ان کا ترجمہ عورتیں کرتے ہیں نا، تو بیٹی جو عورت ہوتی ہے یہ تن کے رکھو ان کو بھی۔ ایسے یہ ترجمہ کرنے والا یہ نمازی قرآنسٹ ہے یا جس نے بھی ایسا کیا، ان کی عقلیں ایسی بند ہیں کہ سوچنا نہیں ہے کہ کیا مطلب نکل جائے گا۔ مزید ترجمہ کا تجزیہ کریں تو جن گھوڑوں پر نشان نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ترجمے میں لکھا ہے نشان کیے ہوئے گھوڑے، تو اس کا الٹ بنتا ہے کہ جن گھوڑوں پر نشان نہیں ہے اگر ان پر دل آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ نفسیاتی خواہش اس پہ آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں بتا دیں۔ جو گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو خواہش نہیں سمجھتے ان پر تو یہ آیت اپلائی ہی نہیں ہوگی۔ جب اپلائی نہیں ہوگی تو یہ آیت تمام عالم کے لیے بھلا کیسے ہو گئی؟ اور اس بات پر بھی میری رہنمائی کر دیں کہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھتا ہے، کون سی اس کی بیٹھک ہے، کون سا ڈیرا ہے، کہاں ہے، کون سی سوسائٹی میں رہتا ہے، تاکہ وہ ٹھکانہ اس کے پاس جا کر دیکھا جا سکے کہ کیسا ہے، اس پہ بھی رہنمائی کر دے۔ دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، لہٰذا اب اس آیت کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 پر ہے زجنا، اس کے معنی اس نمازی قرآنسٹ نے زینت دی گئی کر دیا ہے، اس نے اس کو اسم مفعول بنا کر ترجمہ کر دیا، جبکہ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ترجمہ بھی زینت کر دیا، جبکہ زینتا اور زینتن اور زینتن اور زینتو اور زینتن اور زینتی یہ لفظ بذات خود 11 بار الکتاب المبین میں استعمال ہوا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس نمازی قرآنسٹ پر جس نے زجنا کے معنی زینت کر دی اور نکات میں خوشنما معنی کر دیے، جبکہ اس کے معنی آراستہ کیا گیا کہ ہونے چاہیے، یہ مطلب اس کا بنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 للناسی، اس میں لی حروف جارہ ہے اور الناسی معرفہ ہے، اس کے معنی خاص لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یا خاص دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بنتے ہیں، ہر ایک کے لیے بنتے نہیں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں بنتے۔ لیکن وہاں تراجم میں آپ دیکھیں لوگوں لکھ دیا، بھائی لوگوں میں تو ہر کوئی آ جائے گا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ اب جن کے بیٹے نہیں ہیں، جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ، اور جس کی بیوی بھی نہیں، وہ یا جس کی عورت نہیں ہے، کس سے کرے گا بھائی نفسیاتی خواہش پوری؟ یعنی ٹھرک ہی کہہ دیتا ہوں سیدھا سیدھا، یہ ٹھرک کس سے پورا کرے گا بھائی؟ مجھے بتا دیں ذرا۔ مزید پوائنٹ نمبر 2 میں ہی للناسی میں لی حروف جارہ ہے اور الناسی معرفہ، اس کے معنی خاص لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یا خاص دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بنتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے حبو، اس کے معنی نمازی قرآنسٹ نے محبت کر دیے ہیں، جبکہ حبو حببا روٹ سے ہے اور اسی روٹ سے لفظ محبتن سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں موجود ہے، جبکہ آیت میں حبو ہے، اس کے معنی محبت ہرگز بھی نہیں بنتے۔ اگر اس آیت میں حبو ہوتا تو معنی محبت ہو سکتے تھے، لیکن سورہ 3 کی آیت نمبر 14 میں تو حبو بطور مصدر ہے، اس کے معنی منسلک ہونا سے متعلقہ ہیں۔ اب یہ نمازی کو حبو اور حبو کا فرق بھی پتہ نہیں ہے، بس دھول میں گھوڑا دوڑائے جانا ہے، انھے واہ گھوڑا دوڑانا ہے دھول میں۔ مزید ہم دیکھتے پوائنٹ نمبر 4 تو الشہواتی، اس کے معنی اس نے نفسیاتی یا جسمانی خواہش کر دیا ہے۔ اس بات پر اس کو میری طرف سے تو کم 21 توپوں کی سلامی بنتی ہے، جبکہ الشہواتی کے معنی ہوس پرستی کے ہیں۔ الکتاب المبین میں
الشہواتی لمبے والے تائے جس کو تائے طویلہ کہتے ہیں اور گول والے تائے کے ساتھ آیا ہے، لیکن ان سب نے اس میں فرق کیا ہی نہیں ہے، فرق کیا ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 کو ہم دیکھتے ہیں تو النسائی، اس کے معنی اس نے عورتیں کر دیا، کیونکہ نفس پر ہمیشہ عورت ہی سوار رہتی ہے تو ظاہر ہے النسائی کو عورت بنا دیں گے، یا پھر ایرانی بابوں نے جو بتایا ان کو وہ کہے جا رہے ہیں، قرآن پر تو غور کرنا ہی نہیں ہے نا۔ لہذا الکتاب المبین کے مطابق رجال اور نساء کیا ہیں، اس پر لیکچر میرے یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن پر موجود ہے، اس کا لنک میں آج کے لیکچر کے ڈسکرپشن کے اندر لگا رہا ہوں، اس کا جائزہ آپ اس لنک پر جا کر لے سکتے ہیں۔ جبکہ النسائی کے معنی ہے بے وثوق افراد یا کسی فیلڈ میں کمزور افراد یا غیر مستند افراد یا پیسے ہوئے افراد، اور اس کے معنی نکمے اور نکھٹو بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس کے معنی ہے، وہ آپ لیکچرز کا جب جائزہ لیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ لہذا یہ معنی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے آیت کے سیاق اور سباق اور آیت کا مکمل کانٹینٹ جو ہے وہ خود ہی بتا دے گا کہ کون سے لگنے ہیں۔ لہذا دوستو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ النسائی ایک صفت ہے یہ۔ مزید پوائنٹ نمبر 5 کو ہم دیکھتے ہیں تو والبنینا، اس کے معنی الکتاب المبین سورہ 6 کی آیت نمبر 100 میں خود طے کرتی ہے۔ اس کے مطابق دستور ساز یا سماجی ڈھانچہ یا سماجی قوانین فراہم کرنے والے ان کو والبنینا کہا جاتا ہے۔ میں اس نمازی قرآنسٹ پر قربان جاؤں کیونکہ اس نے البنینا کے معنی بیٹے کر دیا ہے۔ اس میں اس کی کم علمی یہ ہے کہ البنینا کا مصدر بنی آدم اور بنی اسرائیل والا ہے، کیونکہ بنی یہاں پر البنینا جو آیا ہے اس کا مصدر جو بنتا ہے بنیا بنتا ہے، جس کے معنی میں اوپر آپ سے شیئر کر چکا ہوں، جبکہ اس نے اس کے معنی ابناء والا مصدر لگا کر دیے ہیں ابناء، اور بنینا کے مصادر میں فرق ہے، لہذا معنی میں بھی فرق آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں اس نمازی قرآن اس میں ہزاروں میں اس کے فالوور ہیں بھائی، ہزاروں میں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 والقناطیری، اس کے معنی زیادہ تر فطری استعداد کے ہیں یا اس کے معنی زیادہ مہارت کے بھی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے المکنتراتی، یہ خاص جمع کیا ہوا اس کے معنی بنتے ہیں، جبکہ آپ نمازی قرآن اس کے ترجمہ پر غور کریں، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہی نہیں گیا ہے۔ مزید ہم پوائنٹ نمبر 8 کو دیکھتے ہیں تو اس میں من الذہبی، مقام حیرت تو یہ ہے کہ اس کے معنی نمازی قرآنسٹ نے سونا کر دیا ہے، جبکہ اس کے معنی سنہری کے ہیں اور مرمت بھی اس کے معنی ہے۔ اسی فیملی کا لفظ مذہب ہے، یعنی ملمہ کاری یا جعلی چیز کو سونے کی بنا کر پیش کرنا یا جعلی چیز کو اصلی بنا کر پیش کرنا اور لوگوں کا اس کو ہتھوں ہاتھ لے لینا۔ پوائنٹ نمبر 9 کو دیکھتے ہیں تو والفدتی، اس کے معنی کھوٹا یا میلا کے ہیں۔ مزید پوائنٹ نمبر 10 کو دیکھتے ہیں تو والخیلی، اس کے معنی خیالات کے ہیں۔ خیال جو لفظ ہے وہ اسی سے بنتا ہے، وہ اسی روٹ کی فیملی سے بنتا ہے۔ مزید پوائنٹ نمبر 11 ہے المسوماتی، اس کے معنی عائد کیے ہوئے یا مسلط کیے ہوئے یا کرائٹیریا لگے ہوئے کو کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے الانعامی، اس کے معنی تحفے کی دستیابی کے بنتے ہیں۔ اس پر لیکچر یوٹیوب ٹائم لائن پر موجود ہے، اس کا لنک بھی میں آج والے لیکچر کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔
مزید ہم دیکھتے ہیں والحرس، الحرس اس کے معنی خاص جفاکش، اس کے معنی کھیتی کے بھی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے متاع، اس کے معنی اسباب کے ہیں، لیکن نمازی قرآن شریف نے اس کا آپ دیکھیں ترجمہ ہی نہیں کیا، ایسے لکھا ہے متاع اس کے اندر۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے الحیات الدنیا، اس کے معنی نزدیک کی ترقی یا خوشحالی یا آباد کاری کے ہیں، اور دنیا کے معنی جو ہے پستی کے بھی ہیں اور تنزلی کے بھی ہیں۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں واللہ، ایک کہا جائے گا کائنات کو بنانے والا، المآبی کہتے ہیں بس جانا یا رہ جانا۔ اب دوستو یہ تو مشہور الفاظ کے معنی تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آیت کے پہلے فریز میں ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، خاص لگاؤ رکھنے والے افراد کے لیے ہوس کا منسلک ہونا آراستہ کیا گیا ہے بے وثوق افراد سے اور ہم آہنگ ہونے والے افراد یا بنیادی تربیت کرنے والے افراد سے، یعنی خاص افراد جو لگاؤ یا دلچسپی رکھتا ہے۔ مثلا کوئی فرد ہو جو وہ کسی میں بھی دلچسپی رکھ رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے ہوس سے جڑنا تیار کیا گیا ہے، جس چیز میں وہ دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہوس سے کیسے جڑتے ہیں؟ آیت کے مطابق میں آپ سے شیئر کروں تو من النساء، یعنی بے وثوق افراد، بے وثوق کہتے ہیں جو اثر و رسوخ نہ رکھنے والے افراد ہوں، ان کے ذریعے بھی یہ ہوس سے جڑتے ہیں۔ مثلا ایک غریب آدمی جو کہ مزدور ہو، معاشرے کا مالدار آدمی، اس مالدار آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ غریب جو مزدور ہے اس کو کم سے کم معاوضہ دے، یا پھر تنخواہ پر اگر وہ اس کو رکھ رہا ہے تو اس سے زیادہ کام لے اور تنخواہ کم سے کم دے، اور رعب بھی ڈالتا رہے اس پر اچھی طرح۔ اسی طرح ہر فیلڈ میں کمزور فرد، مثلا ایک دفتر ہے، اس میں ایک فرد ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ نکمہ ہے، تھوڑا سا اس لیول کا کام نہیں کر پا رہا تو اس پر سارے ہی پریشر ڈال رہے ہوتے، اس سے وہ کام بھی کروا رہے ہوتے جس کی اس کو جاب پر لگنے سے پہلے بات ہی نہیں ہوئی ہوتی، وہ ساری کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ وہ جو ہے اس فیلڈ میں جو ہے وہ کمی کا شکار ہے، بے وثوق ہے، اثر و رسوخ نہیں رکھ رہا۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار آدمی ہے، کوئی وڈیرا ہے، وہ روب اور دبدبہ ڈال کے رکھتا ہے، وہ جو اس کے مزارے وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو غریب جو اثر و رسوخ اس کے سامنے کھڑے ہونے والے نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا پوائنٹ نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں البنینا، یعنی بنیادی تربیت کرنے والوں کے ذریعے بھی لگاؤ رکھنے والے افراد کے ذریعے بھی ہوس پرستی کا منسلک ہونا آراستہ یعنی تیار کیا گیا ہے، یعنی جو نفس چاہتا ہے ویسا ہی چیز اس کو ملنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ روایات جو سننے والے ہیں یا تاریخ کے جو دیوانے ہیں اس پر نعرے بھی لگا رہے ہوتے، سامنے بیٹھا جو مقرر ان کو سنا رہا ہوتا ہے تو نعرے لگا رہے ہوتے، کیونکہ وہ منسلک ہوئے ہیں، ان کا نفسی حوث جو ہے وہ ہے ہی اس فیلڈ سے متعلق، وہ مانگ رہا ہے، اس کا نفس، ان کا نفس یہ ساری چیزیں، اور وہ بیان کر رہا ہے اور داد سمیٹے جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز کو، تو اس میں لکھا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور سنہری اور کھوٹی اکٹھی کی ہوئی فطری استعداد اور عائد کی ہوئے خیالات اور تحفے اور جفاکشی میں سے بھی ہوس پرستی کا منسلک ہونا آراستہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہو، فرد ہو یا عورت ہو، اس کو کھٹی میٹھی جو اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں باتیں، وہ منسلک ہوتا ہے ان سے،
کیونکہ اس کا جو نفسیاتی حفظ ہوتی ہے وہ سننے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح کسی بندے کو وہ سنانے کی حفظ ہوتی ہے کہ ہاں جی اس کو میں سناؤں، اور خواہش بھی اس کی ہوتی ہے، یہی اس کی محبت ہوتی ہے. لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں جفاکاش اور تحفوں سے بھی ہوتے ہیں وہ منسلک نفسیاتی خواہش کے تھرو. مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز کو، تو اس میں لکھا ذالکا متاع الحیات الدنیا، مذکورہ بالا تو پستی یا نچلے پن کی آباد کاری کے اسباب ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پستی کی علامت ہے، پستی کو آباد کرتی، یعنی معاشرے میں پستی کو اپلائی کرتی ہیں، پستی کو فروغ دیتی ہیں، یہ نچلے پن کو فروغ دیتے ہیں، یہ نچلے پن کے کام ہیں سارے کے سارے. مزید ہم آیت کے اگلے فریز کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور کائنات کو بنانے والے اس کے نزدیک تو انسان دوست ہونا بس جانے کا مکان ہے. یعنی انسان دوست ہونا جو ہے وہی جو کائنات کو بنانے والا اس کے نزدیک بسانے کا مقام ہے. جو انسان دوست معاشرہ ہوگا بسا ہوا ہوگا، مار دھاڑ نہیں ہوگی، قتل و غارت گیری نہیں ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. انسان دوست ہوگا تو ہر بندہ ہی ترقی میں ہوگا. لہٰذا یہ آیت ہمیں جو بتا رہی کہ انسان دوست بننا ہے، نہ کہ انسان دشمن بننا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے وثوق افراد کو آج کیسا رگڑا دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیں بے وثوق افراد، یعنی النساء میں فلسطین والوں کو رکھ لیتا ہوں، ان کو جو ہے رگڑا دیے جا رہے ہیں اسرائیل والے، امریکہ اور دوسرے سارے، کیونکہ ان کی نفسیاتی خواہش جو ہے وہ منسلک ہے، آراستہ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کا تیا پانچا کرنا ہے اور ان کی زمین جو اس پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن میں قربان جاؤں کہ ہمارے جو مترجمین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ ہی ایسا کر دیا کہ سیکس کا پہلو ہی نکلتا ہے کہ ہاں جی جو ناس میں مرد اور عورتیں ہیں وہ النساء والی عورتوں سے سیکس کریں دونوں ہی، یا چما چاٹی کر لیں. اگر پھر آگے ہے البنینا، بنینا میں انہوں نے ترجمہ بیٹے کیا، اور بیٹے جو مرد ہوتے ہیں اور ناس میں جو مرد ہیں وہ بیٹے جو مرد ہیں ان سے کریں سیکس. ان کے تراجم سے یہ فیلنگز آتی ہیں، اور اس تراجم کو لے کر ملحدین جو ہے وہ آپ کے سامنے سوالات رکھ رہے ہوتے جو آپ دیا کریں نا. پھر ایسے لوگ ان کو جا کے کیوں چھپ کے بلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کیوں نہیں جواب دیتے؟ دیں بھائی، ان کو جواب دیں. لہذا دوستو یہ آج کا لیکچر تھا. اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ آج کے لیکچر کے کومنٹ میں آ کر وہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی قیمتی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ کی قیمتی رائے میرے علم میں اضافہ کرے گی. لہذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.